السلام علیکم۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا کل کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے لیے لائی ہوں لائف چینجنگ انسپائریشنل سٹوریز۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ولاگ کو۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر گئے ہیں۔ بادشاہ یہ عجیب سا خواب دیکھ کر بڑا ہی پریشان ہوا۔ اس نے اپنے دربار میں موجود نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے خواب کا مطلب پوچھا۔ نجومی کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر کچھ اچھی تو نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے خیال میں جو بھی تعبیر ہے وہ مجھے بتا دو۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، اس خواب کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی کے سارے لوگ ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے۔ آپ سب کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ بادشاہ یہ خواب سن کر بہت غصے میں آ گیا اور اس نے فرمان جاری کیا کہ اس نجومی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک اور نجومی کو بلایا اور اس سے بھی وہی خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومی بڑا ہی سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ اس خواب کے مطابق آپ کی عمر آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ بادشاہ یہ سن کر خوش ہو گیا اور نجومی کو مالا مال کر دیا۔ دوستو، اگر دھیان سے سوچیں تو دونوں نجومیوں کی باتوں کا مطلب تقریباً ایک ہی تھا، لیکن بات کہنے کا طریقہ دونوں کا الگ تھا۔ بات کرنے کا طریقہ بات کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے ایک نجومی کے طریقے نے اسے قید میں ڈلوا دیا جبکہ دوسرے کے طریقے نے اسے مالا مال کر دیا۔ کمیونیکیشن سکل سے بڑی کوئی سکل نہیں ہوتی۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھیں، اپنی بات چیت کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں دوسری کہانی کو، جس کا مقصد ہے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا۔ جیل میں ایک آدمی قید تھا جسے موت کی سزا ہو چکی تھی۔ جب اسے پھانسی دینے کا وقت آیا تو اس نے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بڑی ہی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی آخری خواہش بادشاہ کو ہی بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب جنگ کا قانون یہی تھا کہ مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوچھی جائے گی، اس لیے اس قیدی کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس ایک بڑا ہی بہترین اور قیمتی ہنر ہے۔ اگر میں مر گیا تو میرا یہ ہنر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ بولا، کیا ہنر ہے تمہارے پاس؟ قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت ہی حیران ہو گیا۔ قیدی بولا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے خوبصورت گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا دوں تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کر لیں۔ بادشاہ اور اس کے دربار میں موجود سب لوگ یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ایک گھوڑا بھلا کیسے ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھ پر یقین کریے، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو بے شک میری گردن اڑا دیجیے گا۔ بادشاہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا ہنر آزمانے کا ایک موقع دے دیتا ہوں۔ بادشاہ بولا، گھوڑے کو ٹرین کرنے کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اس قیدی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کافی پیچیدہ اور مشکل کام ہے، اسے مکمل ٹرین کرنے کے لیے مجھے 2 سال لگیں گے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں 2 سال دیے جاتے ہیں، تم کل سے ہی اپنا کام شروع کر دو۔ وہ قیدی جب قید خانے میں واپس آیا اپنا سامان وغیرہ لینے کے لیے تو اس کا ایک قیدی ساتھی جو اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تم بادشاہ کے سامنے کیا فضول باتیں کر کے آئے ہو؟ تو وہ قیدی بولا، میں گھوڑے کو ہوا میں اڑنا سکھا سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، میں تو تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ گھوڑے کو اڑانا تو دور کی بات، تمہیں تو گھوڑے پر صحیح طرح سے سواری کرنی بھی نہیں آتی، پھر تم نے بادشاہ سے ایسا کیوں کہا؟ وہ قیدی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، دیکھو، مرنے تو میں والا ہی تھا، لیکن اس بات کی وجہ سے مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے۔ اس نے جواب دیا، دیکھو، ایسا کر کے میں نے تو بس ٹائم گین کیا ہے، مجھے 2 سال کی مہلت مل گئی ہے، میری قید ختم ہو گئی ہے، مجھے جینے کا ایک اور موقع مل گیا ہے، اب 2 سال مزے سے جیوں گا اور گھوڑے کو ٹرین کرنے کا ڈھونگ کرتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے 2 سال کے اندر اندر یہ بادشاہ ہی مر جائے اور میں آزاد ہو جاؤں، یا ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے گھوڑا ہی مر جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے اور گھوڑا اڑنا ہی سیکھ جائے۔ اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پرابلم آ جائے جس کا کوئی سلوشن آپ کو نہ مل رہا ہو تو ٹائم گین کریں، ہمت نہ ہاریں، کوائٹ نہ کریں،
تھوڑا وقت حاصل کریں، کوشش کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ میری یہ 2 سٹوریز سن کر ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے۔ یہ بھی ایک ہنر ہی ہے۔ ہر لڑکی کے پاس یہ ہنر موجود ہوتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کر سکے۔ آپ بھی گھر بیٹھ کر یہ ضرور کوشش کریں، کیونکہ کامیابی نہ ملی تو بڑی بات نہیں، لیکن کوشش کرنا لازمی ہے۔ کوشش ہی کامیابی کا پہلا راستہ ہے۔ Successful is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts.